رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آج ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو رہا ہے. پارہ نمبر 30 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ النبا، اور اس کی آیت نمبر 40، آخری آیت. اللہ اکبر کبیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں. جب انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھے گا تو کافر نافرمان اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا، کہ مجھے مٹی کے اندر ملا دیا جاتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، میں ختم ہو جاتا. تو یہ مختلف قسم کی خواہشات کریں گے کافر اور نافرمان. کہیں وہ خواہش کریں گے کہ ان کو دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیا جائے تو وہ نیک اعمال کر لیں. کہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو سارے دنیا کا مال و دولت اور ان کے رشتہ دار جہنم میں پھینک دیے جائیں اور اس کے بدلے ان کو آزاد کر دیا جائے. اور کہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو جہنم کے اندر موت آ جائے. تو مختلف قسم کی خواہشات کریں گے، لیکن کسی خواہش کو بھی قبول نہ کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ النازعات میں قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں، بلکہ اس پورے پارے میں ہی بہت زیادہ قیامت کے مختلف حالتیں، مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو قیامت آئے گی کیسے؟ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے جب دنیا ابھی قائم ہوگی، نظام کائنات کا چل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور میں پھونک ماریں گے اور ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ، کیا انسان، کیا جنات، کیا جانور، کیا پرندے، سارے کے سارے جو ہیں وہ محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، کہ ایک ہی بار ان کو ڈانٹ کر کہا جائے گا تو وہ سارے کے سارے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اور پھر آسمان جو ہے وہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ پائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا. پہاڑ جتنے بہت زیادہ جو مضبوط ہیں، سارے کے سارے پہاڑ ریزوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے اور وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. سمندر کے پانیوں میں آگ لگ جائے گی، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے. اور چاند ستارے بھی اپنا وجود نہیں رکھ پائیں گے. اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج کی تپش ختم نہیں ہوگی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، جو آج کروڑوں میل دور ہے. اور میل کے 2 معنی ہیں. 1 میل تو جو ہم مسافت کلومیٹر کی طے کرتے ہیں وہ مسافت مراد ہے، اور 1 میل کا معنی وہ سلائی ہے جس کے ساتھ آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے. تو دونوں معنی ہی مراد ہیں. اگر 1 میل مسافت پر سورج کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ بھی بہت زیادہ قریب ہوگا اور اس کی گرمی اور شدت کو ہم میں سے کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آج کروڑوں میل دور سورج ہے تو اس کی گرمی جو ہے نا بندے کو جھلسا دیتی ہے، اور جب بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا بنے گا. اور اگر اس سے مراد وہ سرما ڈالنے والی سلائی مراد لیں تو پھر تو سورج بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوگا، اور گرمی اور شدت کی کیا کیفیت ہوگی ہم میں سے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت سب کو میدان محشر میں اکٹھا کریں گے اور وہاں پر بھی حساب ہوگا. اور حساب کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے کریں گے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم پھر ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے اندر پھینکے گی، اور میدان محشر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے یا اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو پھر ان لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ سرداروں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، اور اس دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینہ صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عبداللہ کا آنا ناپسند کیا کہ اس وقت یہ لوگ جو سردار مکے کے یہ تو ویسے میرے پاس نہیں بیٹھتے، تو آج ان کو پاس لے کے بیٹھا تھا، تو ان جو غریب لوگ ہیں ان کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کو کیوں بٹھایا ہے، تو آج اگر یہ میرے پاس بیٹھے ہیں تو لالچ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، تو حضرت عبداللہ نہ آتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل انتہائی ناگوار گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پھر کچھ آیتیں نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، آپ کو سمجھایا کہ یہ معاملہ آپ کو لائق نہیں ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا کہ وہ لوگ جو دین کی طلب رکھنے والے ہیں، دین کی تڑپ رکھنے والے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں اور ایسے لوگوں کو ترجیح نہ دیں جو اپنے مال اور اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنی عہدے اور اپنے مقام کے تکبر میں آ کے وہ اسلام کی عزت نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر نصیحت کی گئی ہے تو کیا ہمارا انداز ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اپنے انداز کو بدلنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم بھی ایسے ہی نہیں کرتے کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو مالدار نہیں ہوتے لیکن اپنے مشن کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے بڑے مخلص ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ نیکی کی خواہش اور تڑپ رکھنے والے ہوتے ہیں، علم کے قدردان ہوتے ہیں، اگر ہم ایسے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو دنیا دار ہیں، جن کو اپنے مال کا گھمنڈ ہے، جن کو اپنی دولت کا تکبر ہے، تو ایسا کرنے والا بندہ وہ پھر درست لائن اختیار نہیں کر رہا۔ اگر اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ پسند نہیں آیا تو کیا خیال ہے اگر میرا اور آپ کا ایسا عمل ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آئے گا؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، دیندار طبقے کو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے جو دیندار ہیں اور جو لوگ دین کے ساتھ محبت کرنے والے اور دین کی قدر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ترجیح نہیں دینی جو صرف مال اور پیسے والے ہیں اور ان کے نزدیک دین کی، اسلام کی، علم کی، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، اور سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت نے بہت ہی ایک خوبصورت بات کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ انسان تجھے رب کی ذات سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے اور وہ جس طرح بھی چاہتا تجھے پیدا کر دیتا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی قد و قامت جیسی چاہی ویسی بنا دی۔ اور یہ کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کتنے کروڑوں انسان ہیں اور ان انسانوں کی آپس میں شکلیں نہیں ملتی ہیں، ان کی عادتیں آپس میں نہیں ملتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور اگر کہیں تھوڑا بہت اشباہ ہو بھی، کوئی دوسرے کے ساتھ مل بھی رہا ہو، مشابہت رکھ بھی رہا ہو، جس طرح اولاد اکثر اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتی ہے، تو وہ مشابہت کلی نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں قد و قامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، نقش کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ بالکل 100% میچ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ نے تجھے انسان بنانا چاہا تو اللہ نے انسان بنا دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے۔
سب سے خوبصورت مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم بھی کتے، بلے، خنزیر اور کیڑے مکوڑوں کی طرح کسی دوسری مخلوق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے۔ یہ اس مالک کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور اس احسان کی قدردانی کرنی ہے ہمیں۔ اور وہ قدردانی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی من کی مرضی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ سورۃ المطففین ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انسانوں کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو وہ اعمال کرتے ہیں، کہ انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور زنگ آلود اس وجہ سے ہوتے ہیں جو انسان اعمال کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا چلا جائے تو وہ ایک ایک نقطہ لگتے لگتے ایسا ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو انسان کا دل زنگ آلود ہوتا ہے، اور زنگ آلود ہونے کی وجہ انسان کے برے اعمال ہیں، کہ جب انسان گناہ کرنا شروع کرتا ہے، جب انسان برے اعمال کرنا شروع کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے، تو ان گناہ کے اعمال اور برے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے کا پورا انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح بعض احادیث میں استغفار کرنے کا بھی ذکر ہے کہ توبہ استغفار کرنے سے بھی انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا 3 اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال بیان فرماتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ لوگوں کو روز قیامت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور جو لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو یہاں ذکر یہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ ایسے لوگ جن کو ان کی پیٹھ پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو نامہ اعمال لیتے ہوئے ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال پکڑوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نامہ اعمال اس نافرمان کو دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا، جبکہ فرشتے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور اس کو زبردستی پھر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اس انداز سے کی ہے کہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ دائیں ہاتھ آگے کرے گا، تو اس کا پھر دائیں ہاتھ روک دیا جائے گا، اور اس کے سینے کو اور اس کی پسلیوں کی ہڈیوں کو پھاڑ کے درمیان میں سے نامہ اعمال نکالا جائے گا، اور زبردستی اس کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ تو اس انداز سے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اور پھر حساب کا معاملہ ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب بڑا آسان ہوگا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب بڑا مشکل ہوگا۔ حساب آسان اور مشکل کا فرق کیا ہوگا؟ آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا، اور بندے کو اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ اقرار کرتا جائے گا یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا۔ تو سارے گناہ کے اقرار کروانے کے بعد، جس طرح حدیث ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے کہیں گے ٹھیک ہے، جس طرح میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا آج بھی پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ تو یہ آسان حساب ہوگا۔ اور مشکل حساب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش فقد ہلاک، جس شخص کا مناقشہ کیا گیا۔ مناقشہ کیا ہے؟ مناقشہ یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا میں نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں کیا۔ جس سے کیوں کا سوال کیا گیا کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا، گناہ کیوں کیا،
یہ جھوٹ کیوں بولا تھا, یہاں دھوکہ کیوں دیا تھا, میری ذات کے ساتھ شرک کیوں کیا تھا, نماز کیوں نہیں پڑھی تھی, روزہ کیوں نہیں رکھا تھا, فقط ہلاکا, تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا, پھر اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو آسان حساب اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ لیا کہ یہ گناہ ہم نے کیوں کیے تھے, تو کیا ہمارے پاس اس کیوں کا جواب ہوگا؟ اور اگر ہمارے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہے تو پھر آج سے ہی, ابھی سے ہی ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں پھر یہ مشکل حساب کا اور مناقشے کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے رہیں, اپنا حساب کرتے رہیں, اپنا محاسبہ کرتے رہیں. اللہ نے جو حساب لینا ہے اس سے پہلے بذات خود ہم اپنا محاسبہ کریں. جب ہم بذات خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ بڑی نرمی والا معاملہ کیا جائے گا. اور جو بندہ اپنا حساب نہیں کرتا, اپنا محاسبہ نہیں کرتا, اور خود وہ اپنے گناہوں کا جائزہ نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا, تو یہ تو ایک بے شرمی اور ڈٹائی کی علامت ہے. اور ایسے بے شرموں سے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس دن جو حساب کا معاملہ ہے وہ مناقشے کا ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا. اور اگر ہمارا بھی انداز یہی رہا کہ ہمیں بھی بے شرمی اور ڈٹائی کی ہم نے زندگی گزاری, تو پھر ہمیں اللہ کے سامنے پھر ایسے ہی جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم یہ گناہ کیوں کر رہے تھے, تو اس کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کے بعد سورۃ البروج ہے, اور سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق, کہ جو لوگ مومنوں کو پریشان کرتے ہیں, فتنے میں آزمائش میں ڈالتے ہیں, اور ان کو پریشان کرنے کے بعد وہ معافی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب دینا ہے, یہ حتمی یقینی پکی بات ہے. کیا ہم اسی آیت کو سہارا بنا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے سوچ و بچار کے سارے دروازے اس آیت کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ نے تو حساب لینا, بس ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی, ہمیں کیا ضرورت ہے حساب لینے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے ظالموں کے ہاتھ کو روکنے کی؟ کیا ہمیں یہ آیت کافی ہے؟ کیا ہمارا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا کہ اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو سزا دیں گے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارا کردار کیا تھا, اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر پریشان ہے, اور بطور خاص فلسطین کے اندر مسجد اقصی کا جو معاملہ اور جو حالات بن گئے ہیں اس کرونا بیماری کی آڑ میں, وہاں جو کچھ بدماشی کی جا رہی ہے ان ظالموں کا حساب تو اللہ نے کرنا ہی ہے. لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا تھا, کیا ہم بھی ان کی تکلیف میں پریشان ہوئے تھے, کیا ہمیں بھی کبھی اس بات کا دکھ احساس ہوا تھا کہ وہ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تھا؟ کیا ہم نے کبھی تصور کیا تھا کہ جس آگ میں وہ جھلس رہے ہیں اگر وہی آگ میرے گھر میں لگی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہم نے کبھی ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے محسوس کیا؟ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا, جب تک تم مومن نہ بن جاؤ, اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو. اور محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کا احساس ہی تو ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اور الفت کا اظہار ہی تو ہوتا ہے, ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. اور اگر ہمیں یہ تکلیف ان کی محسوس نہیں ہو رہی تو محبت کس کام کی ہے؟ اگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہم نہیں کر رہے ہیں, تو مطلب ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے. اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. کیا ہمارے اندر ایمان رتی برابر کوئی موجود ہے؟ ہمارا کیا کردار ہے؟
پوری قوم کو چھوڑ دیں، لگائیں آگ پوری قوم کو۔ حکمران کیا کرتے ہیں، ہماری آرمی کیا کرتی ہے، فوج کیا کرتی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں اس بات کو۔ میں بے نفسی ہی، میں نے بذات خود کیا کیا، میرے جو نا اختیار میں کیا تھا اور میں نے کیا کیا، اس کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہنوں اور دماغوں میں بٹھانا چاہیے کہ یہ صرف حکمرانوں کا کام نہیں ہے، ہم سے بھی سوال ہوگا، تو ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بارڈر پار کر کے ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان کو راشن نہیں پہنچا سکتے، ان کے دست و بازو جا کے نہیں بن سکتے، ان کو ہتھیار سپلائی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے لڑائی نہیں کر سکتے دشمن کے خلاف، اور کم از کم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور دعائیں بھی ہماری محتاج ہو گئی ہیں ممبر کی اور مصلے کی، کہ جب تک مولوی صاحب ممبر مصلے پہ بیٹھ کے دعا نہیں کروائیں گے تو ہم دعا میں شامل ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا جب ہم میں سے کسی ایک بندے کو اپنی ذاتی تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یا مصلے پہ بیٹھ کے دعا کروائیں گے تو ہم دعا کریں گے؟ جب ہمارا اپنا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، جب ہمارا اپنا بچہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، تو وہ جو نا بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، اس کا خون جب نکل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کیا ہم انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ کوئی مولوی آئے گا، مسجد میں نماز پڑھائے گا، اور نماز کے بعد ہم اسے کہیں گے مولوی صاحب دعا کروائے ذرا؟ اگر اس وقت ہم فوری مصلی بچھا لیتے ہیں تو کیا خیال ہے ان فلسطینیوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے زخمی، ان کا احساس ہمیں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں نہ ہو رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ضمیر سو گئے ہیں اور ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم اس محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو میرے بچہ، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم اللہ کے سامنے ہم رو کے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کم از کم ہم اللہ کے سامنے یہ جواب دینے والے ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ بندے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کوئی ہمارا اختیار نہیں تھا، اتنا اختیار ضرور تھا کہ ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ ضرور پھیلائے تھے۔ کم از کم دعا تو کریں نا، جو بھی ہم سے ممکن ہو، ہم ہر ممکن اپنی تیاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں ان مجبور مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی ایک بڑی ہی بہترین مثال بیان فرمائی کہ مسلمانوں کا آپس میں محبت، اخوت اور الفت کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح امت کے لوگوں کو بھی کسی جگہ پر بھی اگر تکلیف ہے تو ہمیں اس کی تکلیف محسوس کرنی ہے، اور اگر ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ہم اس امت سے باہر نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کرنے اور جو آپس کی محبت ہے اس محبت کو پورا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، اور سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جب لوگ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، اور جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ نہ تو وہ مرے ہوں گے نہ ہی زندہ ہوں گے، یعنی موت و حیات کی کشمکش کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس تکلیف اور شدت کے اندر وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان کو وہاں موت کبھی نہیں آئے گی، لیکن اس زندگی کو زندگی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، اور سورۃ الغاشیہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، لیکن نیک اعمال کرنے کے باوجود ان کی حالت کیا ہوگی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندگی کے ساتھ سر جھکے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اور ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایسے لوگ جو اپنے اعمال کو نیکی سمجھتے ہوں گے،
لیکن در حقیقت وہ عمل نیکی نہیں ہوں گے. یعنی ایسے اعمال جن کو بعد میں شریعت کا حصہ بنا دیا گیا، ان کو نیکی تصور کر لیا گیا، در حقیقت وہ نیکی نہیں تھے، شریعت کا حصہ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے نہیں دکھائے. ایسی بدعات پر انہوں نے جب عمل کرنا شروع کیا تو عمل کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن ان اعمال کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور ہوگا یہ کہ ایسے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور ان کا انجام سوائے شر کے اور برے عذاب کے اور کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی مختلف کوششیں بیان کی ہیں. ان سعیکم لشتی، کہ انسان کی کوشش مختلف ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے مختلف ٹارگٹ رکھتا ہے اور مختلف قسم کی اس کی محنت ہوتی ہے. کوئی خیر کے لیے اتنا کوشش کرتا ہے، کوئی شر کے لیے کوشش کرتا ہے. کوئی بندہ خیر اس لیے کرتا ہے کہ اس کو دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے، اور کوئی نیکی کا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے. تو ہر بندے کی کوشش اور ہر بندے کی محنت مختلف ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کی محنت و کوشش کے مطابق اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جو اپنے مال کو جو اطاعت کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری کرتا ہے اور اچھائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور ایسی بات کو سنتا ہے، مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کا راستہ، نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جو بخیلی کرتا ہے، اپنے مال کو روک روک کے رکھتا ہے اور وہ بڑا متکبر ہو جاتا ہے اور اچھائی، خیر اور بھلائی کے احکامات کو وہ جھٹلاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا راستہ، برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا تھا کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو، لیکن وہ توفیق انسان کی سوچ کے مطابق ہوتی ہے. اگر انسان اچھا سوچتا ہے، اچھائی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اچھائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص برائی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے تو اس کو برے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور نیکی کا انجام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا مقام عطا کریں گے، اور برائی کا انجام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں پھینک دیں گے. اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، اور سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر یتیم کوئی ہو تو اس یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، سوال کرنے والے سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور جو اللہ نے انعامات دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کو بیان کرنا ہے. یتیم کو جھڑکنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے سر پر محبت کا، شفقت کا ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں، تو اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے. اور سوالی جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی نہیں جھڑکنا، اس کو بھی نہیں ڈانٹنا. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر سوال کرنے والوں کو اگر ہم دینا نہیں چاہ رہے ہوتے تو پھر جھڑک دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. یہی یہاں ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دینا نہیں چاہیے، یہ حقدار نہیں ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، تو اس کو اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے. اور اپنے انعامات کو اور اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بندہ دکھاوا کرتا پھرے کہ میرے پاس یہ گاڑی بھی ہے، میرے پاس اچھا سوٹ بھی ہے، اور میں نے جناب موبائل بھی بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، یہ چیز میرا گھر بھی بڑا شاندار ہے، اور مجھے جناب اتنی اعلیٰ نوکری مل گئی ہے. یہ لوگوں کو بتاتا پھرے، نمائش کرتا پھرے اور لوگوں کو دکھائے کہ میں یہ ہوں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اچھا اس کو مالی اعتبار سے اچھی حیثیت دی ہے تو اس کا کھانا پینا اور استعمال کی چیزیں بھی اچھی ہوں، لیکن ان اچھی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. پہلی بات، اس میں فضول خرچی نہ ہو. دوسری بات، اس میں دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، یعنی ایسی جگہ پر رہ کر اس چیز کو استعمال کرنا اور اپنی نعمتوں کا اور اچھی چیزوں کا اظہار کرنا جہاں دوسرے لوگ
کم تر ہیں، اور ایسے لوگوں کے درمیان اگر ہم اپنی بہت زیادہ اچھی چیز کی نمائش کریں گے، دکھائیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ کام بھی نہیں کرنا. اور تیسری چیز، اس کو نمائش نہیں بنانا، تکبر کا انداز نہیں اپنانا. ان 3 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی نعمتوں کو بیان کرنا ہے. اور اس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے انداز سے استعمال کیا جائے، ان کو اپنے ذاتی استعمال میں اچھے طریقے سے لایا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے، کیونکہ اللہ کا وہ دیا ہوا مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، اور سورۃ الزلزال کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس دن جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہوگا اس بات کا. اللہ اکبر کبیرہ. زمین کس چیز کی خبریں بیان کرے گی؟ زمین ہر ایک وہ بات بیان کرے گی جو بھی اس کے پاس ہمارا راز موجود ہوگا، کہ ہم زمین پر رہ کے جہاں بھی جیسا جو عمل کرتے ہیں، روز قیامت زمین گواہی دے گی. اگر کسی جگہ ہم نے نماز پڑھی ہوگی تو زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں نیک عمل کیا تھا، نماز پڑھی تھی، یہاں اس نے کسی غریب کی مدد کی تھی، یہاں اس نے اپنے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اس نے جھنڈا اٹھایا تھا، یہاں اس نے جہاد کیا تھا، یہاں اس نے فلاں قربانی دی تھی. تو نیک اعمال کی بھی گواہی ہوگی. اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو زمین گواہی دے گی کس نے ظلم کیا تھا، جھوٹ بولیں گے تو زمین گواہی دے گی کس نے جھوٹ بولا تھا. اگر ہم کسی جگہ چھپ کر بھی سارے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر بھی اگر کوئی گناہ کریں گے تو زمین اس وقت بول کے کہے گی کہ یا اللہ اس نے فلاں گناہ یہاں پر کیا تھا. تو زمین اپنی یہ خبریں بیان کرے گی کہ زمین اپنے اندر ہمارے اعمال کے چھپے ہوئے تمام راز اللہ کے سامنے بیان کر دے گی. اور پھر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. اگر کسی کے پاس ایک ذرے کے برابر کوئی نیکی ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لے آئیں گے، اور اگر کسی کے پاس ایک ذرے کے برابر کوئی برائی، کوئی گناہ کا عمل ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا. اور ہر عمل کو تولا جائے گا، ہر عمل کو تولا جائے گا. اور اگر اس کے نیک اعمال وزنی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں والی اور آسانی والی جنت کی زندگی عطا کر دیں گے. اور اگر اس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، اس کے نامہ اعمال کا وزن کم پڑ گیا، اس کی برے اعمال زیادہ ہو گئے، تو پھر ایسے بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جو کہ بڑا سخت عذاب ہے. اس کے بعد آج کے سبق کی آخری چیز کہ آخری 3 صورتیں جو ہیں، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو پڑھتے، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 بار پڑھتے. لیکن نمازوں کے ساتھ جب ان کو پڑھتے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دم نہیں کیا کرتے تھے. البتہ جب رات کو سوتے ہوئے بستر پر آپ بیٹھتے تو بستر پر بیٹھ کر ان 3 صورتوں کا دم کرتے. اور دم کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ سورہ اخلاص، فلق، ناس، تینوں صورتیں لگاتار پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، جسم کے اوپر، سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، پھر جسم کے سامنے حصے پہ، اور پھر جسم کے پیچھے جہاں تک بھی ممکن ہوتا آپ اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے. پھر دوبارہ ان 3 صورتوں کو پڑھتے اور پھر اپنے اوپر اسی طرح دم کرتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے. پھر تیسری مرتبہ آپ ان 3 صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر دم کرتے. تو اس طریقے سے ان 3 صورتوں کا دم کیا جائے گا. لیکن یہ دم رات سونے کے وقت اذکار میں شامل ہے. نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان اذکار کا بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ جب وہ اپنے اذکار مکمل کر لیتے تو اپنے اوپر دم کرتے ہیں. تو ان اذکار کا اپنے اوپر دم کرنا ثابت نہیں. صرف اور صرف رات کو جب سونا ہے تو سوتے ہوئے آخری 3 صورتیں اخلاص، فلق اور ناس کا دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اسی طرح سورہ فلق اور سورۃ الناس جو ہیں یہ حفاظت کے بہترین کلمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کے اندر جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے. تو آندھی آنا شروع ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابی جا رہے تھے ان سے کہا
کہ تم سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ حفاظت کے بہترین کلمات ہیں۔ لہٰذا اگر کہیں کسی چیز سے ہمیں حفاظت کی ضرورت ہو تو ان کلمات کو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم نے یہ محنت کی، کاوش کی، اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور کل قیامت کا دن ہو تو قرآن حکیم ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنے۔ اور یقیناً جب قرآن سفارش کرے گا تو قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے حق میں قرآن حکیم گواہی دے گا اور پھر قرآن کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔